الحمد لله وحده لا شريك له والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا أما بعد تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض صدق الله العظيم۔ میں اس آیت مبارکہ کی مختصر سی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے آپ ان موصوف کی گفتگو سنیے، پھر میں تھوڑی سی اس کی وضاحت کروں گا۔ ہمارا عقیدہ ہے اور سینہ ٹھوک کر عقیدہ ہے کہ ہم مولا علی کو انبیاء سے افضل مانتے ہیں۔ ہمارے نبی کے بعد اگر کائنات میں کوئی صاحب فضیلت ہے تو وہ علی۔ اللہ جل شانہ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ ہم نے بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ ابتداء مقدمہ کے طور پر آپ یہ بات سمجھیں کہ اللہ جل شانہ نے جتنی مخلوقات کو پیدا کیا ہے اس کے اندر مختلف اقوال ملتے ہیں۔ 18,000 مخلوقات ہیں، 40,000 مخلوقات ہیں، یا جتنی بھی اللہ جل شانہ نے مخلوقات پیدا کی ہیں ان میں سے سب سے اشرف المخلوقات انسان ہے۔ پھر انسانوں کے اندر سب سے زیادہ فضیلت والے مومن ہیں، مسلمان ہیں۔ پھر مسلمانوں کے اندر سب سے زیادہ فضیلت والے وہ ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہوئے ایمان پر، اسلام پر ان کی وفات ہوئی ہے، جنہیں صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم مجمعین کہتے ہیں۔ پھر یہ سب سے بلند مقام و مرتبہ والے اشخاص ہیں، افراد ہیں۔ پھر ان ہستیوں کے اندر بھی اللہ جل شانہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، جس طرح انبیاء علیہ السلام میں بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، ایسے ہی اللہ جل شانہ نے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم مجمعین کی ہستیوں میں بھی مراتب رکھی ہیں، مناقب رکھی ہیں، مرتبے رکھے ہیں۔ لہٰذا سب سے پہلا مرتبہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، جو کہ خلیفہ اول بلا فصل ہیں، خلیفہ راشد ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں۔ لہذا سب سے پہلا نمبر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ دوسرا نمبر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ تیسرا نمبر سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ چوتھا نمبر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ پھر اس کے بعد عشرہ مبشرہ صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، باقی تمام صحابہ سے فضیلت رکھتے ہیں۔ پھر اصحاب بدر والے فضیلت رکھتے ہیں۔ تو صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے اندر یہ مراتب ہیں، لیکن عام مومنین سے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی ہستیاں بڑی ہوئی ہیں۔ پھر صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے بڑھ کر انبیاء علیہ السلام کی ہستیاں ہیں کہ پھر سب سے زیادہ بلند مقام، سب سے زیادہ بلند مرتبہ انبیاء علیہ السلام کا ہے۔ پھر اللہ جل شانہ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ بعض رسولوں کو ہم نے بعض پر فضیلت دی ہے۔ لہٰذا انبیاء علیہ السلام میں سے سب سے پہلا مرتبہ، سب سے بلند مقام سید البراء، محبوب رب الارض والسماء، محبوب کائنات، بدر الدجا، شمس الضحیٰ، عرب کی شہزادے، بلغ العلا، کشف الدجا، لا یمکن الثناء، مکین گنبد خضرا، شفیع المسلمین، راحت العاشقین، رحمت للعالمین، حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اور دوسرا نمبر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ پھر آگے چل کر مختلف اقوال ہیں۔ انبیاء علیہ السلام میں بعض کو اللہ نے بعض پر فضیلت دی ہے، لیکن سب سے پہلا
مرتبہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہے، لیکن یہ کیا کہہ رہا ہے؟ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ بیان کرتے ہوئے یہ شخص کہتا ہے کہ سب سے زیادہ مقام سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر گویا کہ غیر نبی کو انبیاء علیہ السلام پر فضیلت دی جا رہی ہے۔ جیسے میں نے مقدمہ کے طور پر ذکر کیا، صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین عام مومنین سے افضل ہیں، لیکن صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں پہلا نمبر رکھنے والے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انبیاء علیہم السلام کو نہیں پہنچ سکتے۔ انبیاء علیہم السلام کا مقام ان سے بلند ہے، ان سے مرتبہ میں انبیاء علیہم السلام بڑے ہوئے ہیں، لہذا سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا درجہ نہ دیا جائے کہ انہیں انبیاء علیہم السلام کے برابر کھڑا کر دیا جائے، بلکہ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد ہیں، چوتھے نمبر کے خلیفہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، اہل بیت میں سے ہیں، ہم انہیں اپنا ولی مانتے ہیں، اپنا پیر مانتے ہیں، ہم ان سے محبت کرتے ہیں، لیکن انہیں اتنا بلند مقام نہ دیا جائے جتنا ان کا مقام بنتا ہے، اتنا ہی مقام انہیں دیا جائے، اس سے آگے نہ بڑھایا جائے۔ اسی طرح وہ دوسری بات کہہ رہا ہے کہ جو بندہ غدیر سے پہلے موجود تھا وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا اسے جنت مل جاتی، یعنی اس سے پہلے کلمہ کے دو جز ہیں، نمبر 1 لا الہ الا اللہ، نمبر 2 محمد الرسول اللہ، اور اس کے اندر دو چیزیں ہیں، نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت۔ یہ دونوں چیزیں جو قبول کرتا وہ بندہ مسلمان ہوتا، وہ بندہ مومن ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چونکہ ایسا ہوا لہذا وہ صحابی ہوتا، جنت کے اندر جاتا، لیکن جب غدیر کا واقعہ پیش آ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جس کا میں مولا ہوں، یعنی ہمارے مسلک کے مطابق اس کا ترجمہ یعنی جس کا میں دوست ہوں، علی اس کے دوست ہیں، لیکن اس کو وہ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت ثابت کرنے کے لیے، امامت ثابت کرنے کے لیے پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت ولایت امامت ثابت ہو گئی ہے، لہٰذا اب جو بندہ صرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھے وہ بندہ ایمان والا نہیں ہو سکتا، وہ بندہ جنت کے اندر نہیں جا سکتا۔ گویا کہ اس بات کی وجہ سے وہ تمام صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی ہستیوں کا انکار کر رہا ہے، ان کے ایمان کا انکار کر رہا ہے، گویا کہ وہ انہیں کافر کہنا چاہتا ہے کہ غدیر کے بعد انہوں نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہی پڑھا ہے، علی ولی اللہ نہیں پڑھا، لہٰذا وہ مومن نہیں ہیں، وہ جنت کے اندر نہیں جا سکتے۔ لیکن ہم قرآن کریم سے پوچھتے ہیں، قرآن کریم کے اندر صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے ایمان کی گواہیاں موجود ہیں، صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے اللہ کی رضا کے اعلانات قرآن کریم کے اندر موجود ہیں، صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے لیے جنت کے ٹکٹیں قرآن مجید کے اندر موجود ہیں۔ وَقُلْنَا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے سب سے جنت کا وعدہ فرما لیا، اولئک هم المؤمنون حقا، یہ سارے کے سارے پکے مومن ہیں، سچے مومن ہیں۔ یہ بندہ صحابہ کے ایمان کا انکار کر رہا ہے اور اسی طرح غیر نبی یعنی سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جماعت انبیاء علیہم السلام پر فضیلت دے رہا ہے، جو کہ درست نہیں ہے۔ اسی طرح اگر ان کا ایک عقیدہ امامت دیکھا جائے، عقیدہ امامت کے اندر بھی یہ ایسے عقائد رکھتے ہیں جس کی وجہ سے یہ مانن ختم نبوت کے منکر کہلاتے ہیں۔ جس طرح ختم نبوت کا منکر دار اسلام سے خارج ہے، اسی طرح اگر ان کے عقیدہ امامت کو لیا جائے یا اس بات کو لیا جائے، اس اعتبار سے یہ بھی مسلمان نہیں رہتے، دار اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا بات کو سمجھنا چاہیے، سب سے زیادہ
فضیلت والی ہستیاں انبیاء علیہم ہیں۔ انبیاء علیہم میں سب سے پہلا مقام، سب سے بلند ترین مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، لہذا غیر نبی کو انبیاء علیہم السلام کا فضیلت نہ دی جائے۔ اللہ جل شانہ کی ذات سے دعا ہے جو کہا سنا اللہ سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔